السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سجاد اسلم، ایپیکس کالج ڈسکا۔ بیٹا آج ہم جس پیپر کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامیات اختیاری کا کیٹیگری بی اور سی کا پیپر ہے۔ معروضی جو ہم نے اس کی ڈسکشن کر لی تھی، اب انشائیہ طرز کے جو سوالات ہیں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے جی خلفائے راشدین کے نام ترتیب سے تحریر کریں۔ تو پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق کی 2 اسلامی خدمات۔ نمبر 1، انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، ان کا خاتمہ کیا، اور جو قرآن پاک کو جمع اور مدون شکل میں جو اس موجودہ دور میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں احکامات جاری کیے۔ سوال نمبر 3، مسیلمہ کذاب نے جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی؟ کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نبوت کا حصہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی ایک لشکر ترتیب دیا تھا جو کہ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، اور اس میں 1200 کے قریب جو تھے وہ مسلمان شہید ہوئے، اور وحشی بن حرب جو تھے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ سوال نمبر 4، خلیفۃ الرسول کس ہستی کا لقب ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، تدوین قرآن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار بیان کریں۔ کہ جب جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے تو اس میں جو کثیر تعداد میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ حفاظ کرام اور قاری قرآن تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جب قاری قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ ہم قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ جو میرے نبی نے نہیں کہا، لیکن حضرت عمر کا اصرار بڑھتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرا جو سینہ ہے وہ عمر کی بات کے لیے کشادہ کر دیا۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کیا۔ سوال نمبر 6، کہ بیت المقدس حوالے کرنے سے پہلے رومی نے کیا شرط لگائی؟ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ کا جو خلیفہ ہے، جو امیر المومنین، جو بادشاہ ہے، وہ خود یہاں چل کر آئے تو ہم آپ کو شہر کی چابیوں جو ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ سوال نمبر 7، زکوٰۃ اور جزیہ۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب مسلمان ہوتا ہے اس سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کہ مالدار مسلمانوں سے لے کر فقراء اور غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے، اور جزیہ جو ہوتا ہے وہ جو غیر مسلم شہری ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، وہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق لیا جاتا ہے، اور بدلے میں جو اسلامی حکومت ہوتی ہے ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے۔ سوال نمبر 8، کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کیسے کیا؟ کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر نکلے تو راستے میں ایک صحابی ملے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں نعوذ باللہ آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ گھر تشریف لائے تو انہیں کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور بہنوئی کو مارتے مارتے پھر ان کی بہن ان کے اوپر آ کر گری تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تھک کر جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے تو مجھے بھی تو دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن پاک کی آیات سنی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 9، اس کا جواب ہے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعی طور پر جو تھے وہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 10,000 اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی
اور اسلام جو تھا وہ عربوں سے نکل کر عجمی میں آ گیا، تو عربیوں کے اور عجمیوں کے قرآن پاک کے پڑھنے میں تلفظ میں فرق تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جو تھے وہ آذربائیجان اور آرمینیا کا جو محاذ تھا وہاں کافروں کے برسر خلاف تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ قرآن کی قراءت میں اختلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف دلائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مصحف حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تیار ہوا تھا اس کو حضرت حفصہ سے منگوایا اور اس کے مطابق نسخے تیار کروائے اور ملک کے طول و عرض میں بھیج دیے، اور یہ ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ آج کے بعد اس نسخے کے مطابق ہی قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، حضرت عثمان کی کوئی اہم فضیلت سب سے بڑی فضیلت تو یہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لے۔ سوال نمبر 12، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی، تو آپ کے اخلاق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تھے۔ آپ کے اخلاق میں زہد اور تقوی بڑا مشہور ہے۔ آپ شجاعت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، آپ کی قوت ارادی بہت مضبوط تھی، بڑے سے بڑے مشکل حالات بھی آ جاتے تھے لیکن آپ گھبراتے نہیں تھے۔ سوال نمبر 13، خلافت راشدہ کی کوئی سی 4 خصوصیات ہیں کہ سب سے پہلے تو شورائی نظام حکومت تھا، بیت المال کا صحیح استعمال، خوشحالی تھی ہر طرف اور فارغ البالی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی تھی۔ حضرت عمر کے نظام حکومت کی 2 خصوصیات، نمبر 1 پہ تاریخ اور سن ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور دوسرے نمبر پہ بیت المال کا جو قیام تھا وہ یعنی کہ وزارت خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم کی گئی۔ یہ آپ کے جو انشائیہ طرز کے سوالات تھے ان کے بارے میں یہ گفتگو کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔